الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ان کے نیک کاموں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے ریشم کے اور موٹی ریشم اور باریک ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی اچھا ثواب ہے، وحسنت مرتفقا، اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے آرام کرنے کی۔ اس سے پچھلی آیت میں کافروں کا جو ہے وہ عذاب ذکر فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے کس طرح کے عذابات تیار کر رکھے ہیں، اور اس آیت میں ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کا جو ہے وہ اجر ذکر فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے ہمیشہ رہنے کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ ہمیشہ رہنے سے مراد کہ یہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اس کے بعد انہیں کبھی موت نہ آئے گی، بلکہ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر وہ باغ ایسے ہیں کہ ان کے نیچے اللہ نے نہریں جاری کی ہیں، پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ ساری چیزیں اللہ نے یہاں تیار کر رکھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کے باریک اور موٹی ریشم کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے۔ یہ اس بارے میں مسئلہ یاد رکھیں کہ سونا اور ریشم جو ہے چونکہ جنتی لباس ہیں اور قیامت والے دن نیکوکاروں کو پہنائے جائیں گے، اس لیے دنیا کے اندر یہاں سونا اور ریشم جو ہے یہ مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ کئی احادیث پاک میں بھی اس کی جو ہے وہ حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مرد کے لیے صرف اور صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، اور ہو بھی وہ ایک ناگ والی، اس سے زیادہ نہیں، یہ صرف پہننا جائز ہے۔ اس سے زیادہ چاندی کی انگوٹھیاں بھی نہیں پہن سکتے۔ آپ کو لوگ نظر آئیں گے
5 انگلیوں میں جو ہے وہ انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، کوئی چاندی کی تو پتہ نہیں کون کون سے نگوں کی، یہ سب جو ہے وہ شریعت کے مخالف ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی لوگ عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جی مندریاں والے بابا جی تو پتہ نہیں کیڑے بابا جی، لوگ عزت بھی بڑی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ واضح شریعت کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ طریقت جو ہوتی ہے پیری مریدی جسے کہتے ہیں، پیری مریدی تب بھی کام آتی ہے کہ جب پیر جو ہے وہ شریعت کا ماننے والا ہو۔ طریقت شریعت سے نیچے اس کا درجہ ہے، پہلے اوپر شریعت ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ طریقت ہے۔ اب کوئی بندہ طریقت کا تو دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو وہ کہے کہ میریاں پڑھیاں ہی پڑھائیاں نے، یا نماز کا وقت آئے تو کہے کہ میں مدینہ ہی پڑھنا وہاں جا کے یا مکے پڑھنا وہاں جا کے، تو یہ باتیں جو ہے وہ بالکل شریعت کے مخالف ہیں، اور ایسا پیر رکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے کہ جو پیر شریعت کا پابند نہ ہو۔ کوئی جتنے بھی بڑے مرتبے کو پہنچ جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پیر ہو جائے، چاہے وہ غوث اعظم ہی بن جائے، وہ کبھی شریعت کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کسی کو اجازت نہیں دی شریعت نے کہ وہ اونچے مرتبے پہ پہنچ کے یہ دعویٰ کر دے کہ اب میں شریعت سے آزاد ہو گیا ہوں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی شریعت سے آگے نہیں بڑھتے، تو پھر جو پیر ہیں یا اللہ کے ولی ہیں ان کا تو درجہ نبیوں سے بھی بہت زیادہ کم ہے، تو وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری پڑھی پڑھائی ہوتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی پڑھنے کی۔ تو یہاں یہی منع فرمایا کہ یہ 2 چیزیں حرام ہیں، سونا پہننا اور ریشم جو خالص ریشم ہو وہ پہننا جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ ہمارے ہاں اب رواج ہے سونا پہننے کا، لوگ سونے کی انگوٹھیاں جو ہے وہ لڑکوں کو پہناتے ہیں، اور چھوٹے بچوں میں بھی یہ یاد رکھیں کہ مسئلہ وہی ہے جو بڑے لوگوں میں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنی مرضی سے انگوٹھیاں، وہ بھی ادھر بھی حرام ہی ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا ہے، عمر چھوٹی ہے تو مسئلہ تبدیل ہو جائے گا، مسئلہ وہی رہے گا کہ جو بالغ کے لیے ہے وہی جو ہے وہ اس چھوٹے بچے کے لیے بھی حکم ہے۔ اب اگرچہ گناہ اس بچے کو نہیں ہوگا کیونکہ ابھی وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، گناہ اس کو انگوٹھی پہنانے والوں کو ہوگا جو اس کو سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ پہنا رہے ہیں۔ تو اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ، اور یہ جو ہے وہ جنتی لوگوں کا چیزیں ہیں جو اللہ انہیں جنت میں پہنائے گا، سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور ریشمی لباس بھی پہنائے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہ ساری جگہیں سونے کے زیورات سے آراستہ کر دی جائیں گی جنت کے اندر۔ پھر جو ہے وہ فرمایا کہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی بادشاہی نظام جس طرح بادشاہ معاملہ کیا کرتے تھے، اللہ اس دن ہر جنتی کو ایسا جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے گا۔ نعم الثواب، یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے، وحسنت مرتفقہ، اور جنت بڑی بہترین جگہ ہے آرام کرنے کی۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے 2 بندوں کا جو ہے وہ ذکر فرما کر ایک مثال دے کر سمجھایا، ایک کافر کا ذکر فرمایا اور دوسرا مومن کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ جو کافر تھا اس کو ہم نے 2 باغ عطا کیے، جن باغوں کو کھجوروں نے جو ہے وہ گھیر رکھا تھا اوپر سے، اور پھر وہ باغ ایسے بہترین تھے کہ ارد گرد جو ہے وہ پھلوں کا سامان تھا، اور درمیان میں جو ہے وہ اللہ عز و جل نے کھیتی کی صورت بنا رکھی تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایسا باغ تھا کہ اس کا مالک اسی میں سے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں پوری کر لیا کرتا تھا۔ اب جب وہ باغ پھل دیتا تو یہ جو کافر مالک ہے یہ فخر اور غرور و تکبر کرتا، اپنے مسلمان کو جو اس کا ساتھی تھا اس کو کہتا کہ دیکھو میرے پاس تم سے زیادہ مال اور دولت ہے، پھر اس کو اپنے باغ میں لے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی نعمتیں ہیں جو مجھے عطا کر رکھی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ان نعمتوں کو زوال آئے گا، میں نہیں سمجھتا کبھی میرا باغ یہ ختم ہوگا، بلکہ یہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، جیسے تم تو یقین رکھتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن میں یہ یقین کرتا ہوں کہ قیامت نہیں آئے گی، اور بالفرض آ بھی گئی تو جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو مجھے اللہ اس سے اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ گناہوں میں پڑے رہنا اور اس پر جنت کی امید کرنا یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ اب وہ تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہی نہیں کہ قیامت آئے گی، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اگر بالفرض آ بھی گئی تو مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے اس باغ سے بہتر جو ہے وہ دوبارہ عطا فرما دے گا۔ تو گناہوں میں پڑے رہ کر یہ سوچنا کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ جیسے آج کل ہمارے لوگوں کا بھی ہوتا ہے
کہ ان کو گناہ سے باز رہنے کا کہا جائے تو وہ کہیں گے جی اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو گناہ میں پڑھ کر، گناہ کے اندر مبتلا رہ کر رب سے رحمت کی امید رکھنا یا اس سے بخشش کی امید رکھنا، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ گناہ نہ کریں، توبہ کریں، پھر اس سے رحمت کی امید رکھیں تو یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ ایسا نہیں پایا جاتا۔ تو اس نے جب یہ غرور و تکبر کی باتیں کیں تو اس کے ساتھی نے اسے جواب دیا کہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم بہت زیادہ رب کے شکر گزار ہوتے، اس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تمہیں باغات عطا کیے ہیں، تمہیں یہ ساری، اور باغات کے علاوہ بھی اس بندے کو بڑا مال و دولت اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا رب کا، لیکن تم الٹا شکر کرنے کی بجائے اس کی ناشکری پر اتر آئے ہو، تم جو ہے وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ پھر اس نے جواب دیا کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس تم سے مال کم ہے، میں تمہارے مال کی برابری نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ مجھے اللہ تمہارے مال سے بہتر اجر اور بہتر مال عطا فرمائے گا۔ اور وہ جو غرور و تکبر کرنے والا تھا اس کے باغات کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے ایک رات میں، ایک ہی آن کے اندر۔ جب وہ رات کو اپنا باغ بالکل صحیح سلامت چھوڑ کے جاتا ہے، صبح کے وقت جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کی ناشکری نہ کی ہوتی، کاش میں نے اس کے سامنے غرور اور تکبر نہ کیا ہوتا، بلکہ اس کے شکر کے اندر اپنی زندگی گزاری ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو یہ مثال یہاں پر دی گئی، فرمایا گیا کہ اب ہر بندے کے سامنے ہم نے یہ دو راستے واضح کر دیے، ایک کافر کا راستہ ہے، ایک مسلمان کا راستہ ہے۔ اب ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کا انجام بھی بیان کر دیا کہ کافر کا انجام کیا ہوا اور مومن کا انجام کیا ہوگا، پھر اس کے مطابق بندے کو اپنا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، کہ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے انگوروں کے دو باغ بنائے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان میں کھیتی بنا دی، كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ اپنے پھل لائے، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ کمی نہ کی، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی بہا دی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ جو پھل رکھتا تھا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ غرور و تکبر سے بول رہا تھا، کیا کہا، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور میں تجھ سے گروہ کے اندر آدمیوں کی طاقت میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ اپنی جان پہ ظلم کرتا تھا۔ قال، بولا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے گمان نہیں کہ یہ باغ کبھی فنا بھی ہوگا، وما اظن الساعة قائمة، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اس کے ساتھی نے اسے جواب دیا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو اس رب کے ساتھ کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک مرد بنا دیا، لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں جاتا تو کہتا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، اس کے سوا ہمیں کوئی طاقت نہیں۔ یعنی اس نے اسے سمجھایا کہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہ ماشاء اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، جو وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، اس کی مدد کے بغیر ہمارے پاس کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تو نے جو ہے وہ ناشکری کرنا شروع کر دی۔ یہ جو ہے وہ یہ جملے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا وظیفہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص
مصیبت کے وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے تو اللہ اس کی وہ مصیبت دور کر دے گا۔ تو اس وظیفے کو جو ہے وہ یاد کر لینا چاہیے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے اپنے مال اور اولاد میں کم دیکھتا ہے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا اجر عطا فرمائے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتار دے، فتصبح سعیدا زلقا، تو تیرا باغ صرف خالی زمین ہو کر رہ جائے، او یصبح ماؤہا غورا، یا پھر اس کا پانی زمین میں دھس جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ یعنی اس باغ کو پھلنے پھولنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اب وہ چاہے تو آسمان سے ایسی بجلیاں بھیجے کہ تیرا باغ جل کر جو ہے وہ خاک ہو جائے اور صرف یہاں زمین باقی رہے اور کوئی چیز نہ ہو، یا پھر اگر اللہ کی مرضی ہو تو تیرے باغ تک پانی ہی نہ پہنچے، وہ پانی کو زمین کے اندر دھسا دے اور تو پھر اس پانی کو تلاش نہ کر سکے۔ یہ تو اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہر طرح کی نعمت تجھے عطا کر رکھی ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں پر اوندے منہ گرا ہوا تھا، وَيَقُولُ، اور کہہ رہا تھا، یا لیتنی، ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابل اس کی مدد کر سکے، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں یہ واضح ہو گیا کہ اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہ سب سے بہترین ثواب عطا کرنے والا اور سب سے بہتر انجام عطا کرنے والا ہے۔ یعنی یہ سارا جو واقعہ بیان کیا گیا، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اختیار صرف اس رب کریم کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں اس کے مقابلے میں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو واپس لینے کا بھی وہ اختیار رکھتا ہے، اگر وہ جو ہے وہ انسان کو اچھائی کے اندر مبتلا کرتا ہے تو اس اچھائی کو واپس لینے کا بھی وہ اختیار رکھتا ہے۔ تو اچھائی اور نعمت آئے تو صرف شکر اور شکر گزاری بس اپنے رب کی کریں، اور اگر مصیبت بھی آ جائے تو پھر بھی اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہیں، وہ اس مصیبت کو بھی دور کرنے پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔